میں اپنے آپ کو بچا لوں گی، میں نے ہجرت کرنی ہے. جب ہم اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، میں کیا کروں، تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ یہی رجسٹر کرتا ہے تم نہیں کر سکتی. آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے میرے لیے مشکل ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سے کیا نہیں جاتا، لیکن مجھے کرنا ہے. میں ہجرت کروں گی، مجھے کتنا فائدہ ہوگا، مجھے خود اپنے پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. میں یہ پرسنلی سمجھتی ہوں کسی ٹیچر کو راؤنڈ لگا کر ایگزام میں، پڑھائی میں، کسی اور چیز میں آپ کو چیک نہیں کرنا چاہیے. کچھ نہ چیک کرنا پڑے، یہ موبائل کس کا نکل رہا ہے، یہ ملنے کس سے جا رہی ہے، کسی کے ماں باپ آ رہے ہیں ایشوز لے کے. تو ہجرت، اور پھر جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. جب ہم نہیں بدلیں گے اور ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بدلیں، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہی کہا گیا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے جاننے والوں کا مسئلہ ہے، آپ ان کی اوور آل اصلاح شروع کریں، اپنے لائف سٹائل چینج کریں. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، یہاں پہ وہ 3 کام کرتے ہیں. آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک کرواتے ہیں، آپ کی واک شروع کرواتے ہیں، اور آپ کا جو ہے سلیپ پیٹرن کو ٹھیک کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدھی بیماری اسی سے ٹھیک ہو جانی. تو ہمارا دین بتاتا ہی ہمیں یہ ہے، لیکن ہم فالو نہیں کرتے. اس کے بعد ہمیں کیا آتا ہے کہ ہم امید کو اور یہ جو خوف ہے اس کو صحیح جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں. جتنا ہمیں لائف آفٹر ڈیتھ کا، موت کے بعد کی زندگی کا پتہ ہوگا، اتنا زیادہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں ٹی وی لگا ہوتا ہے اسکرین پہ، کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، اس کا اینڈ تھا، تو میری بھی نظر پڑی. تو اس میں سین کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہے، وہ مر رہی ہے، اور شاید اس کا ہسبینڈ تھا، منگیتر تھا، محبت کرنے والا تھا، وہ پہلے مر چکا تھا. اور وہ جب مر رہی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دونوں مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سارے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے. اور میں اس وقت سوچ رہی ہوں اس وقت ہوتا کیا ایکچولی، دراصل بتائیں ذرا. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، یعنی یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سوچ کر، جس کی حقیقت کے بارے میں سوچ کر انبیاء اور صحابہ اور اپنے وقت کے جو سلف تھے وہ رویا کرتے تھے کہ ہماری موت کیسی ہوگی. ہم خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے ہیں. اب ایک ینگ بچی جب ایسی چیزیں دیکھتی ہے، آپ کو کئی ایسی فلمیں اور ایسی چیزیں بھی بنی ملتی ہیں کہ جی موت کے بعد جی بڑے مزے آ رہے ہیں، وہ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. 2 بچھڑے ہوئے جو دنیا میں لوگوں نے نہیں ملنے دیا، وہ آخرت میں مل گئے. ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، ہم آگے جا کے ایک ہوں گے، آگے جا کے پتہ چلے گا ہونے کیا والا ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. اب آپ نے بیک گراؤنڈ یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی نے حسن بصری سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے. ٹھیک ہے نا، آپ تکیہ نہیں لگا سکتے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ خوف ہمیں رکھنا چاہیے ہر وقت ساتھ. آپ کا نفس جب آپ کو پھسلائے کر لو، ایک دفعہ بعد ایک دفعہ ایک جواب دے دو، اچھا شاید وہ تم سے قرآن ہی پڑھ لے، اچھا مسلمان وہ بھی بن جائے. تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اپنی موت کا سوچ لیں. اور موت کا صحیح پیرامیٹر، جیسے آپ دیکھیں یہ حدیث آتی ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا اور اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے. یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے شخص یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے ہمیں روکتا تھا. اور وہ جواب دے گا میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا. یہ وارننگ تو خاص طور پر ہم سب کے لیے جو ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. کتنے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے دیکھے کہ حجاب والی وہ کیا کرتی تھی، میں تو اس لیے حجاب نہیں لیتی، میں نے دیکھا ہے قرآن پڑھے ہوئے وہ ایسے ہیں، میں تو اس لیے یہ نہیں کرتی. ہم میں سے ہر شخص
بہترین کوشش کرے. یہ حدیث بھی ہمیں موٹیویٹ کرے کہ انشاءاللہ میں نے اپنی اصلاح کر لینی ہے. میرے لیے جو چیزیں فتنہ بنی ہوئی ہیں میں نے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ میں سے ہر شخص آگے پڑھائے. کیوں پڑھانا ہے؟ جب آپ خود پڑھاتے ہیں آپ کی اتنی اصلاح خود ہوتی ہے, آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ساتھ ہی پلان بناتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ. دعاؤں کا سہارا, ہر وقت ایسی دعائیں مانگنا کہ میرے رب مجھے بچا لیں. اور آپ دیکھیں مرنے کے بعد والی جو حدیث ہے نا, یہ تو آپ ینگسٹر سے ضرور شیئر کیا کریں. لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن اب ان کو بتانے کا انداز کیسا ہوگا, اس میں موٹیویٹ کرنا ہے. یہ طویل حدیث ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے اس قدر نورانی اور روشن ہوتے ہیں کہ گویا سورج چمک رہا ہو. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے, اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نفس مطمئنہ, اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل. یہاں پہ اپنے لیے بھی سوچیں, کسی کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو بھی بتائیں. آپ کے دیکھیں اگر ہم اچھے کام کرتے ہوں گے نا, دنیا میں ہمیں مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن دیکھیں آگے کی منزلیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں. دیکھیں کتنا وارم ویلکم ہے. دیکھیں وہ وقت جس سے ہم ڈرتے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون تھنک اباؤٹ ڈائنگ, ہم موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے, تو اللہ کی طرف سے کتنی آسانیاں اس وقت آتی ہیں. صرف یہ تھوڑی سی محنت ہے 70 80 90 سال کی, وہ بھی اگر کسی کو پورے مل گئے, اور اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے. ملک الموت اسے اٹھا لیتے ہیں. اسی وقت وہ فرشتے دوڑ پڑتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے ہیں, ایک لمحے بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے. وہ فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں, اور پھر اسے لے کر وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کون سی بہترین روح ہے. فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں, اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ اس سے بتاتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے رہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ہم نہیں سنتے, اور آپ دیکھیں کہ وی برنگ دیم بیڈ نیم. وہاں پہ ہمارے والدین کا نام لیا جاتا ہے اور ہم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے بھی بدنامی لاتے ہیں. فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وارم ویلکم. اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابق کے لیے اوپر کے آسمان تک جاتے ہیں, اور اسی طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو, اور اسے زمین پر واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر آتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور اس کی آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں, اور اسے مرنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے خبیث روح چل, اللہ تعالیٰ کی خفقی اور اس کے غضب کی طرف چل. اب آپ بتائیں, دیکھیں دنیا میں جس نے غلط کام کیا, صرف اپنے نفس کے اوپر کیا, صرف اس نے صحیح علم نہیں حاصل کیا, اس نے اپنے کانسیپٹس کو صحیح نہیں پلیس کیا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ بتائیں مزے کی بات یہ کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو دنیا بھی ہم سے راضی ہوتی ہے, دنیا بھی ہماری تعریف کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا دنیا میں کوئی لاس ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی لوگ ہمیں اپروول دیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ بڑا اچھا انسان ہے. تو ہم نے دونوں جگہ لاس لیا. یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے, لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے جس طرح کسائی چھریوں سے گوشت کو کاٹا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے مہلت نہیں دیتے, اور اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیا جاتا ہے, اور اس کی بدبو اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی بدتر. فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں, جہاں جہاں سے فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے یہ کس کی خبیث روح ہے جس سے اس قدر خراب بدبو آتی ہے. فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں ابن فلاں. اچھا کام کیا ہوگا تو والدین کا بھی اچھی طرح نام آئے گا, غلط کام کیا ہوگا تو تب بھی غلطی ہو. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے, کوئی لڑکی پڑھنے آتی ہے
اور وہ غلط کام کرتی ہے، گھر سے بتا کے آتی ہے کلاس میں آ رہی ہوں، کہیں چلی جاتی ہے، والدین کو بلایا جاتا ہے، والدین بیچاروں کا کیا قصور، لیکن بلایا والدین کو ہی جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا، اس کا موبائل نکلا، یہ کلاس میں نہیں آئی تھی، یہ کہہ کے کچھ گئی تھی کر کچھ رہی تھی. تو کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کو کتنا ٹارچر اور ٹراما اور اتنی ہیوملیشن دیتے ہیں اس چیز پہ. فلاں ابن فلاں، اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دیا جائے اور اس کے بعد اس روح کو وہاں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے. کوئی 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح اور تقدیس نہ کرتے ہوں. لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور بہت زیادہ روتے ہی رہو اور عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا تک کر دو اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو. یعنی جتنی اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے انسان کو، اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال کو ضرور ہم ایڈریس کریں گے. یہ ڈرانا، یہ ایک لوگوں کا ویسے ہی کہنا ہوتا ہے کہ ایکچولی میں اس لیے درس پہ نہیں جاتی کہ لوگ ڈراتے ہیں. اچھا، ہم بھی خود کئی دفعہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو میں زیادہ ہی ڈرا دوں اور لوگ بھاگ جائیں بجائے اس کے کہ لوگ کنیکٹ ہوں. لیکن ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بہت سارے کام ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں ڈر ہوتا ہے. جیسے ایگزامز کا ڈر، جیسے پتا ہو کہ بل اس تاریخ تک جمع نہیں کرایا تو بجلی کٹ جائے گی، اس کا ڈر. یہ تو نہیں کرتے کہ اتنا ڈرتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھ سے تو ہلا نہیں جا رہا، ڈر لگ رہا ہے کہ بل جمع کرانے کیسے جاؤں، بھاگ کے جاتے ہیں. فیس لوگ ٹائم پہ کیوں جمع کراتے ہیں، اسکول کالج میں ایڈمیشن ٹائم میں کیوں کراتے ہیں؟ ڈر ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ پھر داخلہ نہیں ملے گا. سیٹ بیلٹ کیوں باندھتے ہیں؟ ڈر ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا چلان نہ ہو جائے. تو بہت سی جگہوں پہ یہ ڈر ہوتا ہے، یہ ہمیں ایک سپر ہیومن والی کوالٹی دیتا ہے کہ ہم اس سے وہ کام اپنا صحیح کر لیتے ہیں. لیکن اس ڈر کو بیلنس میں رکھنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، وہاں پہ حساب کتاب کے مراحل کیا ہوں گے، ان پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے بہت سے ٹریڈس پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر و غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا. حرام کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو گویا وہ دنیا اور ما فیہا سب اس کی ملکیت ہے جو اسے چھین لی گئی. اور جس نے نشہ کی وجہ سے 4 وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ اسے وہ دوزخیوں کا نچوڑا ہوا رسے پیپ جو ہے وہ پلائے. تو یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہم جو بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا. پھر پولیس صراط کے بارے میں آپ کو لوگوں کو بتانا، خود بھی سمجھنا چاہیے، ہر وقت سوچنا چاہیے ہر اپنے عمل کے ساتھ کہ وہ جو پولیس صراط پہ سے گزرنا ہے اس کی وجہ سے یہ آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا، میری چال وہاں کیسی ہو جائے گی، میری سپیڈ وہاں کیسی ہوگی. پھر حقوق العباد کو صحیح ادا کرنا، یعنی ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. لوگوں کی پراپرٹی لوگ حذف کر لیتے ہیں، لوگوں کو انہیریٹنس میں حصہ نہیں دیتے، ان کے اوپر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ اپنے سارے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا بہت زیادہ اہم ہے. جیسے سورہ الانعام کی یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 44 ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے یکا یک ان کو پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے. یہ بھی لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کیا اللہ بڑا مہربان ہے مجھ پہ،
میرے ساتھ تو اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں، نہ اللہ کی میرے ساتھ ناراضگی، کیونکہ میرے حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں، اس لیے میں دنیا جہان کے حرام میں خوب پڑا ہوا ہوں۔ تو یہاں پر ایک اور کانسیپٹ اگلے چیپٹر میں جو ہمارے پاس آتا ہے، انسان، دنیا اور آخرت، کیا کیا فتنے ہیں۔ دیکھیں لوگ یہ وارننگز پڑھتے ہیں کہ جی سگریٹ جو پیے گا اس کو کینسر بھی ہوگا، اس کو بیماریاں بھی ہوں گی، کیا اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ریسرچ ہے، اور یہ امریکہ میں جیلز میں انہوں نے کی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے تھے ان کو بڑے مجرم بننے سے بچانے کے لیے وہ ان کو جیل میں لے کے گئے، بڑے بڑے کرمنلز کو دکھایا، ان سے بات کروائی کہ وہ کتنا ریگریٹ کر رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں، اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ ابھی سے اپنے آپ کو روک لو گے تو بہتر ہو جاؤ گے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ چوری کی کہ نہیں کی؟ بڑے مجرم بنے کہ نہیں بنے؟ کیا خیال ہے؟ بنے۔ کیوں بنے؟ جبکہ انہوں نے حال دیکھ لیا تھا کسی کا۔ انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ تھے، یہ پکڑے گئے، ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا موبائل امی نے لے لیا، میں دوسرا لے لوں گی، سم دوسری لے لوں گی، میں ایسے طریقے سے میسج کروں گی، ایسے طریقے سے ملنے جاؤں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو، میں کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی، میں بے وقوف تھوڑی ہوں پکڑی جاؤں۔ فلاں لڑکا تھا اس نے اس سے شادی نہیں کی لیکن میرا والا تو کرے گا، پکا وعدہ ہے اس کا۔ میں اپنے بڑے جذبات پہ کنٹرول رکھتی ہوں، میں جب اس سے ملاقات کروں گی کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں کوئی زیادتی ہونے دوں گی، نہیں میرا والا بہت اچھا ہے، وہ مجھے نہیں بلیک میل کر سکتا، یہ ایسے ہی ڈراتے ہیں لوگ۔ یہی سوچ کر ہم انہی فتنوں میں بار بار الجھتے چلے جاتے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ کو جب ڈاؤٹ ہے تو آپ قرآن پہ فوکس کریں۔ آپ کے پاس کوئی بار بار سوال لے کے آپ اسے کہیں ایکچولی پتہ ہے اگر میں آپ کو بیچ بیچ میں سے بتاؤں گی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ کوئی بک پڑھتے ہیں تو آپ درمیان کے کوئی 1-2 چیپٹر پڑھ لیں، امپیکٹ نہیں آتا، آپ شروع سے پڑھیں قرآن۔ پھر لوگوں کو فوکس دیں، کائنات کی نشانیاں دکھائیں، خود بھی دیکھیں۔ سارا دن گاڑی میں جاتے ہوئے یہ غور نہیں کرنا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں کیا کروں گی۔ غور کرنا۔ آج فقہ القلوب کی کلاس تھی، آج میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی، اللہ کی نشانیاں، کائنات کی نشانیاں، اللہ کے ساتھ کنیکشن پہ غور کرنا ہے، ہسٹوریکل فیکٹس پہ جاننا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، انبیاء کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے، اور اپنی سیلف ٹاک جو اپنے آپ سے ہم باتیں کرتے ہیں اس کو با مقصد بنانا ہے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ الجھے ہی رہیں گے۔ اور میرا باٹم لائن میسج آپ کو کیا ہے؟ یو کین ناٹ ویک اے پرسن ہو از پریٹینڈنگ ٹو بی اسلیپ۔ جو شخص جاگنا نہیں چاہتا، وہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں جاگا ہوا ہوں، اس کو آپ کیسے جگائیں گے؟ ایک شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے اور کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہا جو کرنے چاہیے، اس کو آپ کتنا جھنجھوڑیں گے؟ تو کیا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔